حبيب عاد مشتاقا إلينا، تفرقنا هنا وهنا التقينا، فما أحلى لياليه تباعا. صلی علی رسول الکریم. اما فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يدخل الجنة قاطعا. جنت میں داخل نہیں ہوگا رشتہ قطع کرنے والا. ہم بعد نماز عصر کے ایک گناہوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ان گناہوں سے نفرت کرنے کی اور ہم سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے ہم نے زبان سے شروع کیا. زبان سے جو گناہ سرزد ہوتے تھے ان کا ذکر ختم ہونے کے بعد آنکھوں کا کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اللہ رب العزت نے مومنین کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کو کہا ہے. کسی غیر محرم پر نگاہ ڈالنا گناہ ہے، اور اگر غلط نیت سے ڈالا جائے وہ تو اور بڑا گناہ ہے. اور گندی نگاہ کسی پر ڈالنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے. اور آج ایک ایسا گناہ جس کا تعلق زبان ہی سے ہے، اگر وہ ہم سے رہ گیا تھا، وہ حدیث یہ تھی کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا، بات چیت کو بند کر دینے والا. بہت سے احباب بغیر کسی شرعی عذر کے لوگوں سے رشتہ قطع کر دیتے ہیں. بھائی سے سالوں سال نہیں ملتا، بات چیت نہیں کرتا، کوئی بھی معاملہ. لیکن شرعی عذر فقط یہی ہے کہ اگر وہ انسان گالی گلوچ کرتا ہو، لڑتا ہو، دین اسلام کے بارے میں کچھ غلط باتیں کرتا ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑا اس سے کنارہ کش ہو جائیں، یا کسی ایسے انسان کو اس کے پاس بات چیت کے لیے بھیجیں کہ جس کی وہ بات مانتا ہو. آپ کی بات سے وہ اکتاتا ہو تو آپ اس سے کنارہ کش ہو جائیں. میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ کسی وقت میں رکھا تھا کہ ایک بابا جی فوت ہونے لگے تھے. تو جب انسان بیمار ہوتا ہے اور سانس اکھڑ رہا ہو، وہ ویسے بھی اس کی پریشانی میں ہوتا ہے، وہ تکلیف میں ہوتا ہے. تو مجھے یاد ہے اس کے جو رشتہ دار تھے وہ اس میں خیر خواہ تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ آخری لمحہ میں یہ ہمارا جو دادا ہے یا چاچا ہے جو بھی ہے یہ کلمہ پڑھ لے. تو وہ اسے بار بار جو نوجوان لوگ تھے وہ اسے کہیں بابا کلمہ پڑھ، بابا کلمہ پڑھ، بابا کلمہ پڑھ. وہ بیچارہ تکلیف میں تھا. تو وہ غصے میں بولتا جاؤ نہیں پڑھتا، کیا کر لو. تو اس حال میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے خود کلمہ پڑھے تاکہ وہ آپ کے مکلمے کو سنے، وہ ذکر اذکار کو سنے، وہ خود بھی ذکر اذکار کرنے والا بن جائے. بعض اوقات جب آپ کسی نیکی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، آپ کے بلانے کا طریقہ غلط ہوتا ہے، اس سے انسان ہوتا جاتا ہے. تو اسی حالت میں ہر انسان کو مصلحت کا استعمال کرنا چاہیے کہ مصلحت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ انسان کس طرح دین کی طرف آ جائے گا. اگر وہ آپ کی بات سے اڑ رہا ہے، اکھڑ رہا ہے، تو آپ ہٹ جائیں، اس سے وہ گفتگو نہ کریں. کسی اور بڑے کو جو جو قریب ہو اس کو بتائیے اس میں عیب ہے، یہ آپ نے اس سے اس طرح دور کرنا ہے، میری تو بات نہیں مانتا. تو شرعی عذر کے علاوہ آپ کسی سے رشتہ قطع کرتے ہیں. بھائی وہ کر رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہار گئے، لڑائی ہو گئی، اتنی لڑائی ہوئی کہ آپس میں بات چیت بن گئی. سالوں سال رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، بھائی ہیں، ماموں کے بیٹے ہیں، چاچے کے بیٹے ہیں، مگر سالوں سال گزر گیا، رشتہ قطع کیے ہوئے بات نہیں کی. تو یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ قطع کرتا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو 3 دن سے زیادہ بات بند نہیں کرنی چاہیے. اگر ہو جائے، اگر آپ سے کوئی ناراض ہو گیا تو آپ اس سے بات چیت کر لیں، آپ اس سے معافی مانگ لیں، آپ اس سے ہم کلام ہو جائے. ہم کلام ہو گئے یعنی کہ صلح صفائی ہو گئی، پھر اس سے بھلے معاملات نہ رکھیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے. مثال کے طور پر کسی انسان نے، کسی پارٹنر نے کاروبار میں دھوکہ دے دیا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے آئندہ معاملات نہ رکھے، اگر سلام دعا نہ چھوڑے، رشتہ ہی قطع نہ کر لے. ایسا نہ کرے، معاملات نہ کریں.
اس کے ساتھ پیسہ نہ لگائیں، اس کے ساتھ تجارت نہ کریں۔ اسی طرح خاندانوں میں بھی بہت سے احباب کے ساتھ انبن ہو جاتی ہے۔ اگر آپ وہ دینی ہیں، وہ تھوڑا سا دنیاوی انسان ہے، عبادات کی طرف نہیں ہے، تو وہ آپ کو صوفی کہہ کر پکارے، ملا مکرے کہہ کر پکارنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ اس سے تھوڑا سا کنارہ کش ہو سکتے ہیں، مگر سلام دعا بند نہیں کر سکتے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، سب بیٹھے ہوئے، زبردستی غصے سے پکڑ کر آپ ہر انسان کو رشتے دار کو نہیں بول سکتے نماز پڑھ۔ خود نماز کی تیاری کریں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ انہیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ جب آپ اٹھیں گے نماز کے لیے تو وہ خود بھی شرمندگی کی وجہ سے آپ کے ساتھ اٹھ کر نماز پڑھ شروع ہوگا، چل پڑے گا۔ اگر نماز کی تلقین کریں گے آپ جان بوجھ کر، لڑ کر، غصے ہو کر، تو وہ نماز ہی سے انکار کر دے گا، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس لیے مصلیحت کے ساتھ آپ کو خود پتہ ہے کہ مصلیحت کیا ہوتی ہے، مگر خود بھی انسان غلطی کا پتلا ہے نا، دل میں ایک مستی ہے، اس مستی کے لیے جان بوجھ کر کچھ ایسے معاملات کر لیتا ہے جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور عورتوں کے لیے یہ صرف عورتوں کے لیے حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ عورتیں اب ہر کسی سے بات چیت کر، نہیں، عورتیں تو ویسے ہی غیر محرم سے ضرورت کی علاوہ بات ہی نہیں کر سکتی، بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ مگر جو عورتیں آپس میں رشتہ قطع کر دیتی ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم نافذ ہوتا ہے کہ ذرا سی چھوٹی باتوں پر رشتہ قطع نہ کیا جائے۔ جب ملے سلام دعا کریں، سلام میں تو پہل کرنا ویسے ہی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر رحمت اللہ کی برستی ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ جب ملے سلام کریں۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پہلا حق یہی ہے کہ جب وہ اسے ملے، نظر آئے تو فوراً سلام کریں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم کسی سے ناراض ہیں، کوئی کسی بھی غلطی میں کوئی مبتلا تھا، کوئی رشتہ قطع کیا ہوا ہے، تو ماہ رمضان کی برکت سے اس سے معافی مانگی جائے اگر آپ کی غلطی ہے۔ اگر اس کی غلطی ہے پھر بھی اسے راضی کیا جائے، سلام دعا کی جائے، رشتہ قطع نہ کیا جائے۔ بعد میں تھوڑی سی کنارہ کشی، تھوڑی سی احتیاط پر اگر برت سکتا ہے تو برتے، مگر رشتہ قطع کرنا اسلام میں منع ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید سخت حدیث ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حبيب عاد مشتاقا إلينا، تفرقنا هنا وهنا التقينا، فما أحلى لياليه تباعا